دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہیں۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصویر کروڑوں مسلمانوں کے گھروں کی زینت ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبے کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کا اتہاس بڑا ہی دلچسپ رہا ہے اور بہت کم لوگ ہیں جن کو خانہ کعبہ کا ہسٹری پتا ہوگی۔ تو آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی 10 ایسی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کب، کیسے اور کس نے تعمیر کیا۔ ہم آج جس خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ قدرتی آفات اور کئی الگ وجہوں سے وقت وقت پر کعبے کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کی، مگر ایسا نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا، تب آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کے لیے آدم علیہ السلام نے مختلف پہاڑوں سے پتھر کو لا کر کعبے کی نیو رکھی۔ اس کے بعد ہزاروں سال کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا، تب خانہ کعبہ طوفان نوح کی وجہ سے ڈہ گیا، مگر کعبے کی نیو بچی رہی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کو پتھر سے تعمیر کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت سے پہلے قریش والوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قریش کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کمایا کرتے تھے، مگر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کعبے کی تعمیر صرف حلال پیسے سے کریں گے، مگر وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور وسائل کی کمی کے کارن کعبے کی چھت کا کام ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔ پھر آخری بار عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبے کو گرایا اور اسی نیو پر پھر سے کعبے کو تعمیر کیا، اور آج جو ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان خانہ کعبہ میں آ جا سکتا تھا اور عبادت کر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، مگر آج کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد اور وجوہات کے چلتے سال میں صرف 2 مرتبہ ہی خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے، اور اس میں بھی صرف اعلیٰ شخص اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور تو اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر آج خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، اور اس دروازے کے بارے میں بھی ایک دلچسپ معلومات ہیں۔ یہ دروازہ سن 1979 میں لگ بھگ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، 300 کلو سونا۔ اس سے پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچے میں ہی کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجر اسود کسی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر کے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ جنتی پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق بحرین سے تعلق رکھنے والی اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حج کرنے والے کو چن چن کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو مار کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا کہ یہ شیطان جو تھے انہوں نے حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض انہوں نے بہت سارے پیسے وصول کیے۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو
खलीफा अब्बास को वापस कर दे। जब उसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था। उसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि उसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी ये कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी तब वो हलाल माल जमा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाना काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है कि पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाया जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल हैं। जिन कपड़े से खाना काबा को ढका जाता है उसे कस्बा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना हुआ होता है। उस पर कुरान पाक की कई सारी आयतों के धागे से लिखी जाती है। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फज्र की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है कि खाना काबा की तादाद 2 हैं? जी हाँ दोस्तों, एक जो खाना काबा हम देख रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने नजर आता है। खाना काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक खाना काबा, और बिल्कुल उसी के ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने उसके बारे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, और जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो वो कभी भी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ पर आता है। हर दिन नए 70,000 फरिश्ते वहाँ पर आते हैं। दोस्तों, खाना काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी सरकार के पास नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां सौंपी गई थी, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी शैबा के खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खाना काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यह चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेगी सिवाय उसके कि कोई जोर जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से तुझसे छीन ना ले। ये लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा के अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत हासिल हुई, और एक खुश नसीब वो भी हैं जिनको खाना काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीर ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा के अंदर का एक हिस्सा संगे मरमर से बना हुआ है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाना काबा मक्का की ढलान वाले में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी को निकासी पर रोकथाम के लिए कोई बेहतरीन उपाय ना थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के लिए
کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ دنیا کے ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے۔ عزیز دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن۔ ساری زندگی جو شخص 5 بار خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو تو اس کا دل کیوں نہیں چاہے گا کہ جس طرف وہ نماز پڑھتا ہو اپنا چہرہ کر کے اس کعبے کا دیدار بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ لیکن پیارے دوستو، ذرا آپ یہاں تصور کیجئے کہ اگر کعبہ شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے اور جس جگہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت محبت کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، تو یہ منظر کیسا ہوگا؟ جی ہاں دوستو، ایسا بھی ایک وقت اس دنیا کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ پھر آپ نے اس آدمی کی نشانی بتائی، تو دوستو ہم اس ویڈیو میں اس شخص کی نشانی بتائیں گے اور پوری حدیث آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور آپ کو ابراہہ کا واقعہ بھی سنائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 25 دن پہلے جب اس نے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا تو وہ واقعہ بھی کیا تھا اور کیسے اسے منہ کی کھانی پڑی تھی، تو یہ ہم آپ کو اس پوری ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ جب یمن کے بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دارالسلطنت سنوا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، بہت ہی شاندار عالی شان گرجا گھر بنایا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ جیسے خانہ کعبہ میں حج کرتے ہیں تو وہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں بہانہ بنا کر گھس گیا اور اس گرجا گھر میں جا کر اس نے گندگی کی، نجاست کی اور اسے لت پت کر دیا۔ جب ابراہہ نے یہ واقعہ سنا تو غصے سے پاگل ہو گیا، وہ آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے آگے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ ابراہہ سے آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے کے اندر بلا لیا، اور جب ابراہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند قامت، روپ دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور، جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا اور پوچھا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور ہمارے مویشیوں کو جو آپ نے بندی بنا لیا ہے، جو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسی کے متعلق میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ ان مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے مند، شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معاذ اللہ، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا
کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار یعنی تباہ اور برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور خدا جانیں میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرما دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال و مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور وہیں کہیں چھت پر پناہ لو۔ پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رو رو کر دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا اور جیسے ہی ابرہہ اپنے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے اس کو بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی لشکر میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکڑیاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے ان لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس قدر زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آنا فانا میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگ باری خدا تعالیٰ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو اس آدمی کو بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کے سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا تھا؟ ان کے دعووں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھونس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدائے رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستو، اب آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائیں جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک ستارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سب سے عظیم نشانی ہے۔ جب تک
کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم اور دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہے، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی ہوگا۔ حبشہ کے بارے میں ایک روایت ہے، اس میں جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ سے ایک حبشی کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں کا لفظ استعمال ہوا ہے اور افضل وہ ہیں جو اکڑتا ہوا چلے گا یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے، وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔